میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ آج کا ویلاگ جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے باغ آزاد کشمیر میں خطاب کے متعلق ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ باتیں تو بہت اعلیٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام شاید کچھ سمجھتے نہیں یا عوام کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو کیسے؟ وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ برطانیہ میں کوئی بھی جو ہے وہ قانون کو اپنی پسند کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا، یعنی امیر اور غریب کے لیے قانون جو ہے وہ ایک جیسا۔ تو وزیر اعظم صاحب ذرا یہ تو فرمائیے کہ کون جو ہے وہ وہاں پر ایسے کہہ سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں وہ ایک اسٹیڈیم میں آپ نے کہا میں جا کے جو جیل ہے اس میں وہ پنکھے ہی بند کر دوں گا اور فلاں چیز بھی کر دوں گا۔ یہ برطانیہ میں کس وزیر اعظم کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ لمبی لمبی چھوڑتا رہے، پھر اس کو لپیٹنی پڑ جائے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف قومی اداروں کو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کر لے؟ تو یہ بھی تو برطانیہ میں نہیں ہو سکتا۔ پھر برطانیہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے جی کہ میں آپ کو 50 لاکھ گھر دوں گا اور 1 کروڑ نوکریاں دوں گا؟ یہ کون سا وزیر اعظم جو ہے وہاں پر کہہ سکتا ہے؟ پھر آپ کی یہ داستان بہت لمبی ہے، برطانیہ میں ایسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو آپ نے کہا اتنا اتنا آپ کو فنڈ دیں گے، تو برطانیہ میں تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر برطانیہ میں بھرے جلسے میں یعنی الیکشن کمپین میں ایک وزیر اعظم کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو 10 روپے کے ہیلتھ کارڈ ملیں گے؟ سوچئے ذرا، یہ چپکے چپکے رشوت ہے، تو وہاں پر تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی مدینہ کی ریاست میں اس طرح کی لمبی لمبی چھوڑنے کی گنجائش تھی اور نہ اس کی اجازت تھی، بلکہ وہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا 2 اسٹیپ پیچھے ہی رہ کے آپ جو ہے وہ بات کیجئے، وعدہ کیجئے، کیونکہ اس سے 2 اسٹیپ آگے کا اگر آپ نے کر لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ تو حضور وہ کچھ کر رہے ہیں جو پاکستان میں ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مثالیں آپ دوسرے ملکوں کی ہمیں دیتے رہیں گے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتے نہیں، تو آپ تو اپنے ساتھیوں کے آگے جھک گئے۔ آپ نے کہا میرا بجٹ پاس کرا دیں تو میں آپ کو وزیر بنا دوں گا، یہ میرے جو ہے وہ علی ظفر صاحب رپورٹ تیار کریں گے، پھر وہ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے وہ شوگر سکینڈل پر۔ تو جناب والا آپ جو ہے وہ لمبی لمبی تقریریں ضرور کریں، لیکن عوام کو جو ہے وہ بیوقوف سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کفر کا نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو حضور آپ کا نظام ظلم کا نظام ہے، یہاں لوگوں کے کپڑے تک اتر گئے ہیں 3 سال میں، اتنی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئیں کہ اللہ پناہ۔ یہاں جو سفید پوش لوگ تھے ان کا بھرم بھی جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور ٹوٹتا جا رہا ہے۔ تو کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن آپ کے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ عوام جو ہے وہ توبہ توبہ کر رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں ان کو این آر او دے دوں تو یہ بس دوسرے مخالفی، میں کوئی نواز شریف کا حمایتی نہیں ہوں۔ نواز شریف کو جتنی اس کے پارٹ پر جو ہے وہ غلطیاں ہیں اور جتنے اس کے گناہ ہیں وہ فہرست بہت لمبی ہے، لیکن حضور آپ کیسے کسی کو این آر او دے سکتے ہیں؟ نہ تو آپ ڈکٹیٹر ہیں کہ سارا قانون آپ کے گھر میں ہے، آپ ایک پارلیمنٹ سے، چاہے آپ جیسے پیپلز پارٹی نے کہا نا کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، لیکن ہیں تو آپ ایک دکھاوے کے طور پر نیشنل اسمبلی کے میجورٹی کے چناؤ میں وزیر اعظم بنے ہوئے، تو آپ کون سا این آر او دے سکتے ہیں؟ آپ کی یہ قومی اسمبلی آپ کے کہنے پر کوئی چیز جو ہے وہ پاس کر دے گی؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ تو پھر کیا آپ جج آپ کی جیب میں ہیں؟ تو وہاں پر بھی قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی جیب میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر این آر او آپ نے کس کو دینا ہے؟ یہ روز روز کی گردان جو ہے اب اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے کان پک گئے۔ ان باتوں کو آپ جانے دیجئے، کیونکہ آپ ریئلٹی پر یعنی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو زمینی حقیقت ہے اس پر بات کیجئے۔ ایک دن میں آپ نے 25 روپے اکٹھا پیٹرول مہنگا کر دیا، تو آپ کہتے ہیں آپ بہت لوگوں کے لیے شہد کی نہریں بہا دیں گے۔
تو یہ حضور ممکن نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کی فہرست اتنی لمبی ہے جس میں آپ نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، تو یہ ظلم کا نظام جو ہے وہ چلنے کے لیے نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ جس لیڈر کی دولت ملک سے باہر ہو، تو حضور آپ کے آس پاس تو وہ سارے ہیں جن کی دولت ملک سے باہر. وہ پاپا پیزا والے، ان کی ساری دولت تو باہر ہے، لیکن آپ نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا. پھر اور کس کا ذکر کریں؟ بقایا کا ذکر ہی ہم چھوڑ دیتے. تو آپ کی اپنی دولت جو ہے وہ دکھانے کے لیے تو آپ نے ادھر لائی ہوئی ہے. پتہ نہیں آپ کی کتنی، جب آپ کی حکومت جائے گی تو پھر پیچھے پتہ چلے گا آپ نے کتنی ملک سے باہر رکھی ہوئی ہے. پھر آپ 22 سال تک ہمیں یہ کہتے رہے میرے پاس تو 200 لوگ ہیں، تو میں ملک کی اکانومی ٹھیک کر دوں گا اور فلاں ہو جائے گا. ابھی تک حضور آپ سے کچھ نہیں. تو آپ سب باتوں کو جانے دیجیے. آپ کی مہربانی. اس الیکشن میں کشمیر میں آپ نے کہا کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں اور میں آپ کا کیس فائٹ کروں گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ دنیا ساری حیران ہے کہ کشمیریوں نے، یعنی وہ جو مقبوضہ کشمیر انڈیا میں ہے، انہوں نے بھارتی مظالم کو اتنے لمبے عرصے تک کیسے سہ لیا. جب سے ان کے ہاں نیا قانون نافذ ہوا ہے اور ان کے لیے مشکلات برپا ہوئی ہیں، تو حضور والا آپ کی گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا. آپ تو قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں. تو جب آپ کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، تو آپ کشمیر کا کیس کیا لڑیں گے؟ کشمیر کا کیس لڑنے کے لیے کہتے ہیں وہ شہد کی اور ہی مکھیاں ہوتی ہیں جن کا لوگ جو ہے نا وہ کھاتے ہیں. تو وہ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کے کیس لڑتے ہیں. آپ نے یہ سب کچھ نہیں کرنا، کیونکہ آپ جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب پھر کوئی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ.